ایک پیچھے سوراخ ہے، جگہ ہے، اشکل العینین، کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت کشادہ جگہ ہے، اتنی خوبصورت کشادہ جگہ ہے کہ وہ جگہ کہیں دیکھی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، اشکل العینین۔ اور بات فرماتے ہیں اور ذرا وضاحت فرمائے، فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ۔ فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا اور دیکھتا تھا تو میں یوں محسوس کرتا جیسے کاشانہ نبوت سے میرے مصطفیٰ آنکھوں میں سرما لگا کر آئے تھے، مگر ایسا ہوتا نہیں تھا، کائنات کے آقا سرما لگا کر نہیں آئے ہوتے تھے، یہ وہ سرما تھا جو رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ کو لگا کر بھیجا ہوا تھا، سبحان اللہ، یہ وہ سرما تھا۔ قلت فإذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، آئے حضور آپ بتائیں کہ کائنات کے آقا کی مقدس آنکھ آپ نے بھی دیکھی، فرماتا ہے کہ میں آپ کو ان کے چچا کی بات بتاتا ہوں، میں نے ابو طالب سے جو پوچھا، کہتے کان الصبیان یصبحون رمسن شاسن ویصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر مواد لگا ہوتا ہے، آنکھیں چدھیائی ہوتی ہیں، ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، مگر بچپن میں ہی جب سرکار دو سرا کائنات کے دلہا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو قدرت کی طرف سے آپ کے سر مبارک پر تیل لگا ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آپ کی اماں جی سے پوچھتے ہیں، سیدہ آمنہ جنہوں نے اور بھی بچپن میں دیکھا، اماں جی آپ بتائیں آپ نے بھی تو حضور کو دیکھا، کیسے لگے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو علاقے کے اندر ایک تفن پیدا ہوتے ہیں، مگر فرماتے ہیں جب میرا فرزند آیا یستح منہ ریحہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو رب ذوالجلال نے کرم یہ کیا کہ سارے کا سارا علاقہ معطر کر دیا، اتنا بڑا مقام دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ کانا کل قمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں جب میں نے اپنے فرزند کو دیکھا تو جو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کر میرے آنگن میں آ گیا، اتنا۔ تھوڑا سوال پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ ہماری ماں جی ہیں اور بابا جی قبلہ چونکہ فرمایا گیا اماں جی عائشہ صدیقہ، ہمیں بھی ان لفظوں میں بڑا مزہ اور لذت آتا ہے جب سبق بھی بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں صحیح مسلم کا، جب یہ ہماری ماں جی کا تذکرہ آتا ہے تو بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اماں جی، اماں جی۔ ہماری ماں جی نے ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی آپ تو سرکار کی جلوتوں کی امین ہیں، سرکار کی خلوتوں کی امین ہیں، بتائیں آپ نے حضور کو کیسا پایا؟ اور یہ شعر بھی بابا جی قبلہ ہی پڑھا کرتے تھے، لنا شمسن بدل آفاق شمسن والشمسی خیر من شمس السماء، دیکھو دنیا والوں ایک ہے تمہارا سورج،
اور ایک ہے میرا سورج. والشمسی خیر من شمس السماء، لیکن یاد رکھنا کہ میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالعا بعد العشاء، جو تمہارا سورج ہے وہ صبح چڑھتا ہے، وہ دوپہر کو جوان ہوتا ہے، گبرو جوان ہو جاتا ہے، شام کو بوڑھا ہو کر غروب ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھنا کہ میرا سورج، آمینہ کا لال سورج، عبداللہ کا رائے دلارا سورج جب سے چڑھا ہے وہ چڑھتا ہی چلا جا رہا بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ گردہ پڑی. اب آپ کے تبرکات آ گئے، وہ اسی لیے تو ان کو روکا ہے چھڑکانے والوں کو. آپ کے جنہیں جیب میں ڈالنا، باقی سب ابھی آرام سے بیٹھ کر میری باتوں کو سنتے رہے. اور بڑا لطیف سا یہ عنوان ہے کہ ہماری ماں جی وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھو یہ میرا سورج ہے، آپ نے فرما دیا. حضور یہ سوال لے کر چلتے ہیں ذرا نبیوں کے دروازے پر. آپ نے ان آنکھوں سے کام کیا لیا؟ آپ جو رب کا پتہ دیتے ہیں تو کیا آپ نے ان آنکھوں سے دیکھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے فرماتے ہیں کہ بھئی مطلب مسئلہ یہ ہے کہ رب کا ہم تمہیں پتہ تو دے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا پتہ دے رہے ہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. سوال اس کی ایک وضاحت ہے. اور ذرا اب مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں حضور پتہ آپ نے بھی دیا. پوچھا آدم علیہ السلام سے، بھائی میں سفید تو ضرور ہوں، رب کو دیکھا نہیں. پوچھا نوح سے، بھائی نجی تو ضرور ہوں، رب کو نہیں دیکھا. ابراہیم سے، جی میں خلیل تو ضرور ہوں مگر رب کو دیکھا نہیں.